السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک جی, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک. اچھا سر, آج پھر ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ کینیڈین امیگریشن پروگرامس کو. ٹھیک ہے سر, کینیڈین امیگریشن پروگرامس میں ہم لاتعداد پروگرامس کو ڈسکس کر چکے ہیں, LMIA, اسٹارٹ اپ. پھر کافی ٹائم سے ہم ایک نیو پروگرام کو ڈیل کر رہے ہیں جس کو IMP کہتے ہیں, انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام. اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام کیا ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل موبلٹی پلان جی بیسیکلی یہ ان آل اوور دا ورلڈ کلائنٹس کے لیے ہے جن کا کہیں نہ کہیں آؤٹ آف کینیڈا ایک بزنس ہو, بزنس ان کا رجسٹرڈ ہو. سو اس بزنس کی اگر وہ اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, تو کینیڈا آپ کو ایک بڑا اچھا موقع دیتا ہے کہ آپ اس بزنس کو کینیڈا میں آ کے بنائیں. ہم امیگریشن لائر کینیڈین آپ کا آل اوور دا ورلڈ کہیں بھی بزنس ہو, منیمم 1 ایئر سے رجسٹرڈ ہو, اس بزنس وہ رننگ میں بزنس ہو, تو ہم اس بزنس کی ایک برانچ آپ کو کینیڈا میں بنا کے دیتے ہیں. سو ایک تو آپ کا بزنس بھی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, آپ اس بزنس کو بھی چلائیں ان کینیڈا میں آ کے. سیکنڈ سب سے بڑا آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بزنس کی بیس پہ ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں, اور اس ورک پرمٹ کی بیس پہ آپ امیگریشن بھی لے سکتے ہیں کینیڈا کی. سو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جسٹ ورک پرمٹ ملے گا یا آپ کی کمپنی ٹرانسفر ہوگی, آپ کچھ کر نہیں سکتے. نہیں, آپ کمپنی ٹرانسفر کریں, کمپنی کو چلائیں, اس کا ورک پرمٹ لیں, اور ورک پرمٹ کے بعد آپ امیگریشن بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی مسز اور 22 ایئر سے کم بچوں کے ساتھ. سو یہ ایک بڑا اچھا پلان ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایجوکیشن کم ہے, ٹھیک ہے, ان کے آئٹ اسکور کم ہے یا وہ آئٹ اسکور نہیں کر سکتے, لیکن ان کا بزنس پراپر سیٹ اپ ہے, تو وہ اپنے بزنس کو کینیڈا موو کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ ورک پرمٹ اور PR بھی لے سکتے ہیں. دیٹس گڈ. اچھا سر, آپ نے کہا کہ 1 سال سے کم, جو 1 سال یا 1 سال سے زائد جو ہے نا کمپنی رجسٹر ہونی چاہیے. بالکل بالکل. سو اس کے علاوہ کوئی اور ریکوائرمنٹ کمپنی کی طرف سے؟ یس, بزنس منیمم ان کی نا اینول نیٹ ورتھ بھی کمپنی کی ہونی چاہیے. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کینیڈین ڈالر اینول ان کے اکاؤنٹ میں ان نوٹ ہوئے. کلوزنگ بیلنس کا ایشو نہیں ہے, لیکن ان کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے پاکستانی تقریباً 2 کروڑ تک ٹرانزیکشن 1 سال کی ہونی چاہیے. وہی کمپنی آپ کے ایلیجیبل ہوتی ہے ٹرانسفر ہونے کے لیے انٹرنیشنل موبلٹی پلان میں. ٹھیک ہے. سو سر, آپ جانتے ہیں اکثر ہمارے یہاں پاکستان میں کمپنیز میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ پارٹنرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 1 سے زائد ہوتے ہیں. سو کیا اس پروگرام کی بیس پہ ایک ہی پارٹنر جائے گا یا 1 سے زائد بھی جا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگوں کے نا بڑا ایک مائنڈ میں ایک بڑا کویسچن رہتا ہے کہ ہم 2 پارٹنر ہیں کمپنی میں, 50-50 پارٹنرشپ ہے, تو ہم دونوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ جسٹ ایک ایپلیکینٹ اپلائی کر سکتا ہے اس کی بیس پہ, لیکن سیکنڈ بھی اپلائی کر سکتا ہے بٹ آفٹر 1 ایئر. اچھا سر, ابھی آپ بتا رہے تھے, ایکسپلین کرتے پارٹنر کے حوالے سے, تو آپ نے ایک بات کی کہ PR کی. سو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کمپنی بھی ٹرانسفر ہوگی, ورک پرمٹ بھی ملے گا, اور کیا PR بھی ملے گی جو پارٹنر موو ہو رہا ہے اس کو؟ بالکل جی, ڈیفینیٹلی اس کمپنی کا ورک پرمٹ ملے گا, اور 1 سال کے بعد جب وہ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس میں آئیں گے, 1 سال کا ان کے پاس کینیڈا میں ایکسپیرینس آ جائے گا, 1 سال وہ کمپنی چلاتے رہیں گے, تو 1 سال کے بعد وہ ایلیجیبل ہوں گے PR کے لیے. 1 سال بعد اگر ان کے اسکور بنتے ہوں فیڈرل میں, تو فیڈرل میں PR مل جائے گی, ورنہ کسی بھی پروونس میں ان کو آفٹر 1 ایئر PR تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. اوکے, دیٹس گڈ. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ PR کی طرف لے کے جاتا ہے یہ پروگرام. سو سر بتائیے گا اس کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے پاکستان سے؟ میرا خیال ہے سب سے کم ٹائم جو ہے نا وہ انٹرنیشنل موبلٹی پلان کی ہے. آپ 6 to 8 منتھ کے اندر کینیڈا میں ورک پرمٹ پہ موو ہو سکتے ہیں. یعنی 6 سے 8 ماہ میں آپ کی کمپنی بھی بن جاتی ہے اور آپ کینیڈا چلے بھی جاتے ہیں ود فیملی. ڈیفینیٹلی. اور جو PR ہے وہ پوری فیملی کو ملے گی, رائٹ؟ بالکل. تو سر اس کی ایلیجیبلٹی بتائیے گا کلائنٹ کے حوالے سے, اس کی ایجوکیشن, اس کا آئلس وغیرہ, یہ مینڈیٹری ہے یا کیا؟ ہاں جی, اگر تو اس میں 2-3 پوائنٹس آ جاتے ہیں. اگر آپ کی ایجوکیشن پاکستان میں ماسٹر ہے, بیچلر ہے, دین آپ کو آئٹس کی کوئی ضرورت نہیں اس پلان کے لیے. اگر آپ کی ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ ہے, آپ کی میٹرک ہے یا آپ انڈر میٹرک ہیں, تو پھر آپ کو پاکستان سے بھی آئٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن جب آپ نے آفٹر 1 ایئر کے بعد کینیڈا میں آپ ہوئیں گے, آپ PR اپلائی کریں گے, اس ٹائم ڈیفینیٹلی امیگریشن لینے کے لیے آپ کو آئٹس کرنا پڑتا ہے, ورنہ پاکستان سے موو ہونے کے لیے آپ کو اس پلان کے لیے آئٹس کی بھی ضرورت نہیں, جسٹ آپ کا بزنس سیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے. جی میم. ٹھیک ہے. اور سر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جیسے کینیڈا کے ہر پروگرام میں پروف آف فنڈس ریکوائر ہوتے ہیں, سو اس کے لیے پروف آف فنڈس کتنے چاہیے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل جی, یہ بھی اچھا کوشچن ہے, کیونکہ بزنس تو ہر بندہ بنا کے لے آئے گا لیکن وہ ایلیجیبل نہیں ہوئیں گے. سو اس کے لیے منیمم آپ کے فنڈ
100,000 CAD سے لے کے 150,000 CAD کے آپ کے پاس فنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے. اتنی اماؤنٹ از اکول ٹو پاکستانی روپیز آپ کے پاس ہوئے تو پھر یہ آپ ایلیجیبل ہوئیں گے. سب سے مین ریکوائرمنٹس یہی ہے. بزنس تو ہر بندہ شو کر سکتا ہے لیکن اماؤنٹ جو شو کر سکتا ہے وہی کینیڈا بھی جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے سر، یہ ساری باتیں تو ایلیجیبلٹی ہو گئی اور آپ نے پروف فنڈس کا بتا دیا. ریجیکشن کے بارے میں بتائیے گا، کیا اس میں کوئی ریجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہمارا کوئی سنگل ون کلائنٹس بھی IMP کا آج تک کوئی ریفیوز ہوا ہو. سو سب سے دیکھیں، جب آپ ایک کنٹری میں آپ بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر کنٹری آپ کو ویلکم کرے گی جب آپ کے پاس سورس آف فنڈ ہوئیں گے، پروف آف فنڈ آپ کے پاس ہوئیں گے، آپ کے پاس بزنس ہوگا، آپ کا آؤٹ آف کنٹری بھی بزنس ہے اور اس بزنس کی آپ برانچ بھی ایک موو کر رہے ہیں کینیڈا میں. تو میرا نہیں خیال کوئی امیگریشن، یہ تو کینیڈا کی بات کر رہے ہیں، UK USA بھی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کرے گا جب آپ ایک بزنس سیٹ اپ کر کے اس کنٹری میں شفٹ ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور کی جاب کے لیے آپ اپنا بزنس لے کر جاتے ہیں. تمام کنٹریز آپ کو ویلکم کرتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. پھر بھی سر کوئی ایسے فیکٹرس آپ بتانا چاہیں جس میں ہو کہ یہ کلائنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے، جس کی بیس پہ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر جا کے ریجیکشن ہو یا PR میں مسئلہ ہے؟ بالکل. نمبر 1 اس کی کمپنی کی ڈیٹیل جو پرووائڈ کر رہا ہے وہ ڈیٹیل اس کی جینوئن ہونی چاہیے، اور اس کا پروف آف فنڈ جو ہے نا وہ یا تو پاکستان اکاؤنٹ میں وہ شو کرے یا وہ ان کینیڈا اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے. اس کا میڈیکل کلیئر ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ، نو کرمنل ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ان کے 3-4 کے پاس ہوئیں گی تو کبھی بھی کینیڈا کا ویزا ریفیوز نہیں ہوتا. بزنس امیگریشن میں ہو ہی نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے.